علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو کچھ حالیہ واقعات ایسے ناخوشگوار رونما ہوئے ہیں کہ جس سے دیگر ممالک کی نظروں میں پاکستان کا امیج ہمیں خاصا خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں یقیناً ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ خاصی کم نظر آتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جس طرح کے واقعات آج کل رونما ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کے واقعات کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں، جس کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا وہ امیج دنیا کو دکھایا جائے کہ جو پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پاکستانی قوم کے لیے جو اور دیگر تمام تر کنٹریز میں رہائش پذیر ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے لیے بھی باعث شرم ہو۔ پاکستانیوں نے اس امیج کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، اس تاثر کو کس طرح سے زائل کرنا ہے، اور کس طرح سے یہ ثابت کرنا ہے کہ دراصل پاکستانی کس طرح کے لوگ ہیں، پاکستان میں کس طرح کے لوگ بستے ہیں، کیسا مائنڈ سیٹ یہاں پر ہے، اور پاکستان میں دراصل کیا کچھ موجود ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے آج کے اس پروگرام میں کہ ہم دکھا سکیں ان تمام تر لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان ایک ایسا تھرڈ ورلڈ نیشن یہاں پر رہتی ہے کہ جو انتہائی پستی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ذہن جو ہیں وہ انتہائی پستی میں موجود ہیں، اور جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں سبھی کے سبھی پوری قوم شاید پاکستان کی اسی طرح کی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے آج کے اپنے اس پروگرام میں اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے ایک ایسی شخصیت کو جن سے ہم آپ کو ملوائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ واحد شخصیت نہیں بلکہ ان جیسے اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے، پاکستان میں پازیٹیوٹی دکھانے کے لیے اور پاکستان کی خوبصورتی کو پروموٹ کرنے کے لیے بیش بہا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد عدیل، اور ان سے ہم جانیں گے اور ان سے ہی ہم کچھ باتیں کریں گے کہ یہ کس طرح سے پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عدیل، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے بلانے کا۔ آپ ایک یوٹیوبر ہیں، ولاگر ہیں، آپ سوشل ورکر ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت کچھ آپ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جی آج کل یا حالیہ کچھ واقعات پہ اگر نظر ڈالی جائے تو ایک امیج یہ بن گیا ہے کہ شاید پاکستان میں تشدد ہے، پاکستان میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور پاکستان میں بالکل ان لٹریسی کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جاہل نظر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، ایک مثال ہمارے سامنے آپ موجود ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ان واقعات کو یقیناً جس طرح سب کنڈیم کر رہے ہیں آپ بھی کریں گے، کیا دیکھتے ہیں، کیا واقعی یہ ایک سازش ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی، یہ دکھانے کی کہ جی پاکستان دراصل ایسا ہی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر ممالک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان از سیفسٹ کنٹری، اور پاکستان کے عوام بہت محبت کرنے والی عوام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی ریسنٹلی دیکھیں نا، اگر ہم لاک ڈاؤن کے دنوں میں جرمنی میں کیا ہوا، وہ نیشنز جو بہت کہی جاتی ہیں لٹریٹ نیشنز، انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ ایسا کہیں واقعہ نہیں ہوا۔ جب ہمیں لاک ڈاؤن کا کہا گیا تو لوگ گھروں میں رہے، لوگوں نے فالو کیا۔ اسی طریقے سے یہ جو مائنڈ سیٹ دکھایا جا رہا ہے یہ صرف 5% یا 3% لوگوں کا ہے۔ ہمارے پاس لٹریسی ریٹ نو ڈاؤٹ کیونکہ ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ پیپل ویری لٹریٹ، اور جتنے لوگ ہیں مذہب کو بھی سمجھتے ہیں، دین دنیا دونوں سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کچھ جگہوں پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ ایکسپلور کیا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ ایسے ایجنڈاز ہیں مختلف لوگوں کے جو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں جو واقعہ بھی ہوتا ہے پوری عوام، پوری قوم جو ہے نا ان کے اگینسٹ جاتی ہے۔ بالکل، کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ چند لوگ ہیں جو ایسے واقعات کو فلیئر دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے۔ یہ آج کا تو بیچ ہے نہیں نا، اٹس بین آلموسٹ 70 ایئرس، اٹ ول ٹیک ٹائم، آہستہ آہستہ چیزیں کم ہوں گی، لیکن الحمدللہ کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، پاکستان از اے سیفسٹ کنٹری، لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں دنیا ٹریول کرتا ہوں، لیکن جو ہمارے ممالک میں اور جو ہمارے لوگ میں مہمان نوازی ہے اور جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے آپ کا کام دیکھا اور آپ کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ ٹریولر جس طرح آپ نے کہا کہ ہیں، اور پاکستان کے لیے گزشتہ کئی سالوں میں یہ بھی تشخص ایک قائم رہا ہے، اور اب بھی کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی امن و امان کی صورتحال خاصی تشویشناک ہے، کبھی بھی کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، آپ سیف نہیں ہیں۔ لیکن جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان از اے سیفسٹ کنٹری، اور آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت سفر کر سکتے ہیں، آپ کی ٹریولنگ جو ہے وہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ اکیلے بھی کہیں جا سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، اور پاکستان میں ہر کوئی جو ہے وہ سیف ہے ہر طرح سے۔ دیکھیں پاکستان میں انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، انفارچونیٹلی ہمیں جو دکھانا چاہیے تھا وہ دکھایا نہیں ہم نے۔ ہم لوگوں کو دکھا، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو فورن پاکستان رہتے ہیں، جو پاکستان آتے ہیں، وہ پاکستان کی اکانومی میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ آئیں، آنے کے بعد
यहाँ पर टूरिज़म प्लान करें. ہمارے پاس اتنے اچھے انفراسٹرکچرز ہیں, ہمارے پاس موٹر ویز بہت اچھے ہیں, ہمارے پاس اب اگر ہم بات کریں پچھلے لاسٹ 10 ایئرس کی, پاکستان امپروو اے لاٹ. وی ہیو ویری گڈ ہوٹلز, موٹلز. ہاں, اب اگر آپ بات کریں اس کو کمپیئر کرتے ہیں یورپ سے تو آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن ہمارے پاس جو وینیوز ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بینگ اے پاکستانی ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم جب بھی اپنے ملک آئیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کی وجہ سے ہم آج کسی ملک میں بیٹھے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے, جو میں نے ایک دفعہ ولاگ بھی کیا کہ میں کراچی سے اسلام آباد اکیلے ڈرائیو کر گیا 15 آورز میں, کراچی سے اسلام آباد. پہلے کراچی سے اسلام آباد آپ کو جانے میں آلموسٹ 22 آورز لگتے تھے, اب 15 آورز میں آپ کراچی اسلام آباد جاتے ہیں کیونکہ بیکاز آف موٹر ویز. تو پاکستان ایک بہت ہی پرامن, اچھا, ویل انفراسٹرکچرل کنٹری آتی ہے. صحیح. اچھا, ٹریولنگ آپ کا شوق ہے, اچانک سے ہی اس طرف آئے یا شروع سے ہی آپ یہ تمام تر چیزیں کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ٹریولنگ میرے نظر میں ایک نشہ ہے, اس نشے میں جھومنے کے لیے میں نکلتا ہوں. اچھا. یہ ایک ایسی چیز ہے, مطلب ایک پیشن ہے. مطلب میں تو ولاگنگ تو لاسٹ ایئر سے اسٹارٹ کی. میں یونیورسٹی کے بعد پاس آؤٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے سری لنکا کا ٹریول کیا تھا میں نے. اس وقت سری لنکن جو ویزا تھا وہ آن ارائیول ہوا کرتا تھا. تو ٹریولنگ بہت سکھاتی ہے آپ کو, آپ ڈفرینٹ کلچرز میں جاتے ہیں اور آپ کو وہاں سے ہر اچھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. صحیح. اچھا, تو کہاں کہاں آپ جا چکے ہیں, آلموسٹ کتنا ٹریول کر لیا پاکستان میں, پاکستان سے باہر؟ دیکھیں, پاکستان سے باہر تو آلموسٹ مور دین 14-15 کنٹریز میں سب ٹریول کیے. انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا تو نارملی میرا جانا رہتا ہے یہ فیملی کی وجہ سے. پاکستان میں شروع کیا تھا ہم نے لاسٹ ایئر سے. ویسے تو میرا ایک آبجیکٹیو ہے کہ 365 ڈیز ہوتے ہیں سال میں, تو وہ 365 ولاگز میں پورا پاکستان کور کروں گا. یہ میرا ایک پلان ہے جس میں اب تک 110 ولاگز میرے ہو چکے ہیں, جس کے اندر ہم پاکستان کے ڈفرینٹ وینیوز دکھا رہے ہیں, پاکستان کے ڈفرینٹ کلرز دکھا رہے ہیں, پاکستان کا فوڈ بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا فوڈ ہے. تو یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. صحیح. اور پاکستان میں ایسی کون سی جگہ آپ کو زیادہ اٹریکشن وہاں پر نظر آئی, یا کون سی ایسی جگہ کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت لوگوں کو آنا چاہیے, ایسی جگہ کہیں اور نہیں ملے گی جو آپ نے دیگر جگہوں پہ نہیں دیکھی؟ دیکھیں, ایک بڑی عجیب بات ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی کوئی لمٹ نہیں رکھی. اب آپ پہ ڈپینڈ, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے ہل اسٹیشن کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ سی کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ڈیزرٹ پسند کرتے ہیں. پاکستان میں سارے رنگ موجود ہیں. صحیح. اگر آپ بات کریں جن لوگوں کو کیمپنگ کرنی ہے اور ڈیزرٹ دیکھنا, تھر کی بیلٹ ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے کوسٹل ویو دیکھنا ہے تو پورا کوسٹل ہائی وے اس کے بعد تک موجود ہے. آپ نے سنو دیکھنی ہے, سنو کے لیے آپ کا مالم جبہ اور گلگت بھی ہے. تو میرے ملک کے سارے رنگ بڑے پیارے ہیں, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں نا یہ جگہ اچھی ہے, ہر جگہ کا ایک اپنا مزہ ہے, اپنا مزہ ہے, اور ہر جگہ کی ایک الگ ہی خوبصورتی ہے, اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اچھا, کیا لگتا ہے آپ کو, کیونکہ اب جس طرح سے ہر شخص ہمیں ولاگنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے, ہر کوئی اپنے ڈومین میں رہ کر کام کر رہا ہے, لیکن جو اب تک میں نے چیز دیکھی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ یا یوٹیوبرز جس طرح سے کام کر رہے ہیں, زیادہ تر ہمیں ناردرن ایریاز لوگ ڈسکور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا پاکستان میں اس کے علاوہ بھی اور ایسی جگہیں ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, بہت جگہ ہے پاکستان میں. ابھی بہت سے یوٹیوبرز ہیں. ایک بینگ کا ٹریولر بلال ہیں, بلال ہی از ڈن اے گریٹ جاب, اور 2 اور بھی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, بس بلوچستان کی بہت خوبصورت بیلٹ ہے. کوئٹہ کے ایک اپنے رنگ ہے. گوادر, اگر آپ یہاں سے لے کے گوادر تک ڈرائیو کرتے ہیں تو وی ہیو آلموسٹ 6 to 7 پوائنٹس. پرنسز آف ہوپ آتی ہے بیچ میں, کنڈ ملیر ہے, گرین سی آتا ہے بیچ میں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے, کیونکہ میڈیا دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایریا سیف نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ ابھی بھی جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی فیملی کنڈ ملیر میں نظر آئے گی. اب فیملی کا رجحان بڑھ چکا ہے, اور پاکستان میں سندھ کے اندر بہت جگہیں ہیں. فار انسٹنس ابھی جس طرح دیکھیں آپ ناردرن پنجاب کی طرف جاتے ہیں, وہاں بھی اب ٹورزم پہ بڑا کام ہو رہا ہے, وہ جگہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, موٹلز بن رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس چاروں صوبوں میں ٹورزم موجود ہے. اچھا, ابھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ جگہ بن رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, تو ایز کمپیئر ٹو پاسٹ, یعنی کہ پچھلی حکومتوں کو اگر ہم دیکھیں تو کیا موجودہ حکومت ہمیں اس پر زیادہ فوکس کرتی ہوئی نظر آئی ہے, ٹورسٹ زیادہ آنا شروع ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, ٹورزم تو ڈیفینیٹلی بڑھا ہے اس وقت. لوگوں کو انہوں نے بہت سے پروموٹ کیا, فارنرز بہت آ رہے ہیں. اچھا, فارنرز آج سے نہیں, فارنرز جو لاسٹ 10-15 ایئرس سے آ رہے ہیں. جو ہماری گلگت بلتستان کی بیلٹ ہے, اس پہ جو لوگ ہائیکرز تھے,
جو آپ کے ماؤنٹینرس تھے وہاں آیا کرتے تھے، آج بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس گورنمنٹ نے یہ ضرور کیا کہ کچھ فوکس کیا انہوں نے ٹورزم پہ، لیکن پچھلی گورنمنٹ کو ایک داد دینی چاہیے کہ انفراسٹرکچر بہت اچھا کیا انہوں نے. بیکاز آف گڈ انفراسٹرکچر آپ دیکھیں لاہور سے اسلام آباد کا سفر 4.5 آور کا ہو چکا ہے، جو پہلے 8-9 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا. آپ مری جاتے ہیں، مری ایکسپریس وے بن گیا ہے، ود ان 1 آور آپ اسلام آباد سے مری پہنچ جاتے ہیں. آپ اگر نتھیا گلی جاتے ہیں تو آپ 45 منٹ میں مری سے پہنچ جاتے ہیں. یہ بڑا فرق پڑا ہے انفراسٹرکچر روڈ کی وجہ. اس میں دونوں گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے اور اللہ کرے اس کو کنٹینیو کریں آگے بھی. ٹورزم کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ کسی ملک کی ترقی کے لیے؟ دیکھیں ٹورزم تو ایک بہت بیک بون ہے بہت کنٹریز کا. اب اگر میں انگلینڈ کی بات کروں، دیکھیں انہیں پتہ ہے کیسے پیسے کمانے ہیں. فار انسٹنس وہاں پہ اگر فٹ بالر کے وہ لور ہیں، ہر فٹ بال کلب کا ایک اپنا اسٹیڈیم ہے. اس اسٹیڈیم کے لیے دنیا کے لوگ آتے ہیں ایز اے ٹورسٹ، اسٹیڈیم کا سروے کرواتے ہیں، ایک وزٹ کرواتے ہیں آپ کو. اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ اگر آپ ایک مگ بھی پرچیز کرتے ہیں نا، اس پہ برانڈ ہوتا ہے اس کلب کا، اس کو پیسے دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹورزم سے کتنے لوگوں کے سائیکل ہے جو چل رہا ہوتا ہے. جس علاقے میں ٹورزم بڑھتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ویلتھ بہتر ہوتی ہے. تو ٹورزم آپ کے لیے ایک بہت بڑا اکانومی میں بوسٹ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں. صحیح. اچھا، یہ سوچا جاتا ہے یا ایک پرسیپشن یہ نظر آتا ہے کہ شاید ٹریولنگ جو ہے وہ خاصا خرچے والا کام ہے یا بہت ایسا مہنگا شوق ہے کہ جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن کیا پاکستان میں ٹریولنگ آسان ہے؟ اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے تو آپ کیا کسی اور دیگر سواریوں کے ذریعے ملک کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ایسے ہمارے پاس ولاگرز ہیں جو بائک پہ پورا پاکستان ایکسپلور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ڈپینڈ آپ کا جو بجٹ ہے نا، اس بجٹ کو پلان کریں. آپ پورے پاکستان کو اپنے بجٹ سے پلان کر سکتے ہیں. آپ خود ٹیلر میڈ بجٹ بنا سکتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس ناردرن ایریاز ہیں، فار انسٹنس اب ایک پچھلے کچھ عرصے سے کیمپنگ کا ٹرینڈ چلا ہے ہمارے یہاں، جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. ایک فائدہ ہوا سوشل میڈیا کے، لوگ نے بہت سے یوٹیوبرس کو دیکھا، ان کو دیکھ کے لوگوں نے کیمپنگ اسٹارٹ کی. اس وقت ناران کے اندر جہاں ہوٹل 5,000 روپے کا ملتا ہے منیمم، وہاں آپ کو 500 روپے میں کیمپ مل جاتا ہے. تو آپ کا بجٹ کم ہو گیا. اسی طریقے سے آپ جاتے ہیں گلگت بلتستان، وہاں کیمپنگ بڑی کامن ہے، اور آپ وہاں کیمپ کریں تو اپنے بجٹ کے لحاظ سے آپ پورا پلان کرتے ہیں. اٹس کوائٹ اکنامیکل، مہنگا کوئی خاص نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ پرسیپشن سے بسز ملتی ہیں آپ کو. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ جائیں گے بائی ایئر تو ایکسپینس زیادہ ہوگا. آپ بائی بس جائیں، پرائیویٹ گاڑیاں جو ان کی جاتی ہیں، لوکل بس میں سفر کریں تو وہ آپ کو اکنامیکل پڑتا ہے. صحیح. اچھا، ہم خوبصورت مقامات تو دکھاتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ فوڈ بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ جی کہاں پر کیا کیا چیزیں زیادہ ہماری جو ہے وہ لوکل ڈشز ہیں یا کھائی جاتی ہیں. ثقافتیں بھی ہم دکھاتے ہیں کہ کس جگہ پہ کس طرح کی ثقافت ہے. لوگوں کے رویے یا لوگ کس طرح کے پائے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو ایکسپیرینس رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ جب مختلف جگہوں سے ٹریول کرتے ہیں تو ہر آدمی کا، ہر علاقے کا اپنا ڈفرینٹ ڈی این اے ہے، ٹھیک ہے. ہر بارڈر جب چینج ہوتا ہے تو وہاں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے. فار انسٹنس اگر آپ بات کریں گلگت بلتستان کی، دے آر اے ویری گڈ پیپل. ان کو یہ پتہ ہے، ان کی شاید ٹریننگ ایسی ہے کہ وہ وارم ویلکم کرتے ہیں ٹورسٹ کو، اینڈ دے آر ویری گڈ کمیونیکیٹر. ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے. پھر میں نے وہاں دیکھا، میں نے دیکھا رات میں کچھ لوگ صفائی کر رہے تھے. میں نے یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے والنٹیرلی ہم محلے والے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، اگر گند کرتے ہیں ہم صفائی خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ان کی ٹریننگ ہے اس طرح. اسی طریقے سے کچھ ایسی جگہ ہیں، اب سوات کے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں. ہم ایک آدھ دفعہ ایسا ہم گئے تو انہوں نے چائے کے پیسے بھی نہیں لیے، کہنے لگے آپ بیٹھے ہیں، کھلائے پلائے. تو ہر جگہ کا مختلف آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے. کچھ بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب جگہ ہوتے ہیں. پاکستان میں نہیں، ہر جگہ پہ اسکیمز بھی ہوتے ہیں، بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں الحمدللہ. صحیح. اچھا، جب ہم لوگوں کی طرف آتے ہیں تو ہم پاکستان میں بہت سارے اس طرح کے بھی کام دیکھتے ہیں یا اس طرح کے بھی لوگ دیکھتے ہیں جن کو سماجی طور پر جو ہے وہ بہت ساری خدمات درکار ہوتی ہیں. آپ کا چونکہ سوشل ورک بھی کافی زیادہ ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جس لیول کا سوشل ورک ہو رہا ہے، بالخصوص اب سوشل میڈیا کے دور میں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص بس ایک کلپ بنانے کے لیے کسی کی تھوڑی خدمت کر دے گا اور چاہے گا کہ جی وہ اس کلپ کو وائرل کر دے اور مشہور ہو جائے. تو ہمارے یہاں سوشل ورک کو ایک جو ہے وہ شارٹ کٹ کے طور پہ بھی یوز کیا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں آج سے نہیں کیا جا رہا، یہ تو آزادی سے پہلے سے چل رہا ہے. پاکستان جب سے بنا یہ گیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں حدیث کا مفہوم یہ ہے نا کہ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ پتہ نہ چلے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے چیکس بھی دیے گئے سیلاب کے دوران جو پکچر کھنچانے کے لیے دے دیے کہ بعد میں کیش ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. سوشل ورک کی اگر ہم بات کریں نا، الحمدللہ کراچی پائنیئر اس کام میں. مطلب اگر آپ انالیسس کریں، مجھے یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا کشمیر کا،
کچھ ہم لوگوں نے کنٹریبیوشن ہم دوست وغیرہ گئے تھے, سب سے زیادہ ایڈ کراچی سے وہاں پہنچی تھی. ٹھیک ہے, اب کراچی کا اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو کراچی کے ہر کارنر پہ آپ کو دسترخوان ملتے ہیں جو فری کھلا لو. اب اس میں ایک ڈبیٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے, کچھ نہیں, وہ ایک الگ ڈبیٹ, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کنٹریبیوشن کراچی کا ہے, کراچی کے اندر بڑے بڑے عیدی جیسے صاحب جیسے لوگ کراچی نے پروڈیوس کیے. ٹھیک ہے, تو سوشل ورک تو الحمدللہ بہت ہو رہا ہے ہمارے یہاں. آپ والی بات ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ فار دا سیک آف نیم یا فار دا سیک آف فیوچر کہ آپ نے کوئی سیٹ پکڑنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہڈنلی کام کر رہے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا, لیکن نام تو خیر میں لینا نہیں چاہوں گی, لیکن کچھ شخصیات کراچی کی اس طرح سے نظر آئیں جنہوں نے کسی کی مدد کر کے تھوڑا بہت ایک NGO ٹائپ کا بنا لیا, اور اس کے بعد جب وہ ایوانوں تک پہنچ گئے تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دراصل ان کا مقصد کیا تھا, اور جو وہ باتیں کر کر آئے تھے تو اب یہاں سے تو وہ اپنا مقصد فراموش کر گئے. تو یہ دیگر لوگوں کے لیے کیا ٹرینڈ سیٹ کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نا دنیا میں لوگوں کو دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کی نیت بہت امپورٹنٹ کرتی ہے. جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک پلان, ان کا ٹارگیٹ کچھ اور تھا نا, ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ دے نیڈ سم سیٹ ان اسمبلی وٹ ایور دیئر اون ڈیسیجن, جو بھی کرنا ہے انہوں نے. تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایسا نہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہم نام ہی نہیں جانتے. بالکل, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اسکول چلا رہے ہیں ایسے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا, وہ چند بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ہم تھر جاتے ہیں, اکثر تھر میں اتنی NGOs کام کر رہی ہیں, جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ NGOs کام کر رہی ہیں ہمارے, اور خود فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں, ان کو کوئی کہیں سے ہیلپ نہیں ہو رہی. ایسے بہت سے لوگ ہیں. تو یہ میرے خیال سے دونوں اینڈ, اور میرے خیال دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, اسے پاکستان میں نہیں ہوتا, سب جگہ کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو, کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں, NGO بیسیکلی اٹس دا سافسٹ کارنر جس میں اپنے آپ کو آپ لانچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بھی نہیں ڈالنی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ آپ نہیں, لیکن ایک طرح سے اس کو ہم اس اینگل سے اگر دیکھیں تو یہ اچھا ہے کہ آپ کی کوئی کام دیکھ کر شاید کسی دوسرے کو بھی یہ نیکی کرنے کا خیال آ جائے. دیکھیں, بات یہ نیکی خیال تو اللہ دل میں خود ڈالتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, نیکی تو آپ خود کر نہیں, جب تک اللہ توفیق نہ دے. ٹھیک ہے, اس میں میرا تو گمان یہ ہے کہ آپ جو کریں اپنے لیے کرو. دوسری بات ہے اس بندے کی پردہ, کچھ میں نے دیکھے ایسے لوگوں کو کہ وہ ویڈیوز بناتے ہیں, باقاعدہ وہ سامنے بندہ نظر آتا ہے کہ جس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں, تو اس کی بھی ڈگنیٹی ہے, وہ اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی ہر آدمی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. صحیح. اچھا, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, لیکچرز دیتے ہیں, خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے. دیکھیں, بات اصل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اسپیشلی نئے جنریشن کو بہت ہی چیزوں کی ضرورت ہے. ہم جو ہے نا, ایک پہلے فیملی کلچر ہوا کرتا تھا ہمارا, ہم اس سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس وقت یہ حالات ہیں کہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بھی باپ کی بچوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, مطلب ایک عجیب ہے. ہم بیسیکلی جو 90s میں یورپین کنٹریز تھی, ہم اس ٹرینڈ پہ آ رہے ہیں. آج وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ڈگر پہ چل کر ہم کامیاب ہو جائیں گے, ایسا نہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نصاب دیا ہے, بینگ اے مسلم, اور ہمارا ایک معاشرہ ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کی ہم بات کریں کہ یار معاشرے میں کس طرح کا باپ ہونا چاہیے, کس طرح کی بیوی ہونی چاہیے, کس طرح شوہر. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ, ہم سب حقوق لینا چاہ رہے ہیں. ہم کو یہ بات نہیں کر رہے کہ میرا کیا حق, میں کیا کروں, ڈیوٹیز کیا ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے دھرنے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے, میرا حق نہیں. یار آپ کا کیا, آپ نے گورنمنٹ, مثال طور پہ اگر میں اس ملک کے اندر ڈرائیو کر رہا ہوں, یہ میرا حق ہے کہ ریڈ سگنل پہ رکنا ہے مجھے, ٹھیک, یہ میرا رائٹ, مجھے رکنا ہے حکومت کے لیے. ہم کہتے ہیں حکومت جو روڈ نہیں بنا رہی, ارے آپ کیا کر رہے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے اس طرح سے لوگوں سے بات کر کے تھوڑا سا ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں. تو کچھ لوگوں کی پرابلم سالو ہوتی ہیں اس طرح کے لیکچر سن کے, یا جو ان کے ذہن میں کچھ اس طرح کی گنجلک چیزیں الجھا رہی ہوتی ہیں ان کو مزید؟ دیکھیں, بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک دن میں تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں اٹ ول ٹیک ٹائم. آپ نے اگر 100 لوگوں میں سے کسی ایک کے دماغ میں کچھ اٹک بھی گیا نا, تو کہیں نہ کہیں ٹریگر کرتا ہے اس کو. صحیح. ٹھیک ہے, مطلب آپ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دی کسی نے, وہ شاید اس وقت سمجھ میں نہ آئے, تو اس سمجھ میں آنے میں ٹائم, لیکن کبھی نہ کبھی کسی کو سمجھ میں آتی ہے. بہت بینیفٹ دیکھے میں نے بہت سے لوگوں کو. بہت سی جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ فیملیز کے اندر سمجھیں کہ میری لائف اینڈ پہ جا رہی, کہ بات کی تو الحمدللہ ان کی لائف دوبارہ کنٹینیو ہو گئی, کیونکہ ہمارے یہاں تحمل نہیں ہے, سننا ہم چاہتے نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں. بات سننے کے لیے لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے. راضی بھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کاؤنسلنگ کو اللہ معافی دے یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں. دنیا بھر میں کاؤنسلر ہوتے ہیں. ایون یہ کہ آپ جو اسپورٹس میں جب ٹیم میں ٹریول کرتی ہیں, 7 سائیکیٹرسٹ ساتھ ہوتے ہیں, ٹرینر ساتھ ہوتے ہیں. اگر ایک بیٹسمین
जल्दी आउट होता है तो उनकी काउंसलिंग होती है, कोई बात नहीं, अगला मैच बेहतर खेलना, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं, हम समझते हैं शायद ये बीमार है, सही, हमने उसको बीमारी में, जबकि आपको देखें हमारे वालिदैन ने हमारी काउंसलिंग की थी, बिठा के बोलते थे बेटा वक्त ये मिलता था, बाकायदा फैमिली टाइम होता काउंसलिंग थी था। ना। अब काउंसलिंग को हमने नई टेक्नोलॉजी में यूज़ कर दिया है जिसकी वजह से हम उसको सही तरह कूप अप नहीं कर पा रहे, मेरा ये ख्याल है। सही। तो अदील, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स हैं जो चाहते हैं कि अभी आपने ये चीज़ें भी करनी है? देखिए ट्रैवलिंग में तो कि ये है कि ट्रैवलिंग डेफिनेटली मेरा पैशन है। मेरा प्लान ये है कि इस पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूँ। रिसेंटली मैं नेक्स्ट इसी मंथ 17 को इंशाल्लाह इंग्लैंड जा रहा हूँ। इंग्लैंड का हमने एक्सप्लोर करना है, फिर वहाँ से टर्की है और टर्की को एक्सप्लोर करूँगा। फिर मेरा प्लान ये है कि हम कोई ऐसा काम करें, एक ऐसा पौधा लगाएं जिसका साया आगे तक चलता रहे। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा, मेरी एक ख्वाहिश है जिस तरह हमारे इंडस हॉस्पिटल काम कर रहा है, ऐसा कोई हॉस्पिटल बनाया जाए जो हमारे लोगों के लिए फ्री में हो, जिसके अंदर जिस तरह इंडस वाले बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं और मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि भाई आप इनको देखें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा हॉस्पिटल स्पेशली हाईवे की साइड पे हो, क्योंकि कराची के जो सेंट्रल वाले हैं उनको इंडस बहुत दूर पड़ता है, वहाँ कोई हॉस्पिटल बनाया जाए जिसके अंदर थ्रू आउट हर चीज़ फ्री में हो। ये मेरी ख्वाहिश है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मौका मिला जरूर करेंगे इसके ऊपर काम। सही। और सोशल वर्क जो आपका है वो आप इस तरह हेल्थ सेक्टर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हेल्थ भी करेंगे। देखिए पाकिस्तान में बहुत और मसाइल भी हैं, हेल्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत मसले हैं, बच्चों की काउंसलिंग है, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, तो बहुत चीज़ें हैं। तो आप कोई भी एक डोमेन पकड़ पे अगर फोकस होकर काम करें तो इंशाल्लाह आपको मौका मिलता है और अल्लाह मौका देता है आपको। कोई मैसेज देना चाहें उन लोगों को जो पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखते? देखिए मेरी ख्वाहिश है जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान जब भी आएँ, पाकिस्तान में घूमने जाएँ, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, एक दफ़ा मेरे कहने पे करें और फिर बताएं कि पाकिस्तान कैसा। पाकिस्तान में सारे रंग मौजूद हैं, पाकिस्तान में हर चीज़ है और मेरे मुल्क में आके कम से कम इसलिए आए कि हम इसकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर हम आप एक कप चाय भी पियेंगे ना, इस मुल्क की इकॉनमी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस नीयत से आएँ तो इंशाल्लाह आपको मुल्क में बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया अदील ने और अदील के साथ गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी रही। और चूँकि हमारा वक्त एक लिमिटेड हमें टाइम स्लॉट दिया जाता है तो उसमें हमने कोशिश की कि जी दरिया को कूज़े में बंद कर सकें, लेकिन ऐसा नामुमकिन है क्योंकि अदील जैसी शख्सियात जो हैं वो बहुत सारी इस तरह की बातें लोगों को बताना चाहते हैं जिससे सुनकर लोग ये परसेप्शन जो उनका पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं है उसको तब्दील कर सकें और पाकिस्तान को भी एक अच्छे मुल्क के तौर पर ले सकें। और अदील ही नहीं, जिस तरह हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक बड़ा तबका ऐसा पाकिस्तान में मौजूद है जिसको आप एक सुलझा हुआ समझदार शहरी के तौर पर देख सकते हैं। और जो हालिया वाक़यात की तरह से कुछ चीज़ें रोनुमा होती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ऐसे वाक़यात कहीं ना कहीं रोज़ रोनुमा हो रहे होते हैं। तो हमें इन वाक़यात को लेकर किसी मुल्क का तशख़्ख़ुस जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए या उसका इमेज जो है वो नहीं समझ लेना चाहिए जो नज़र आ रहा है दरअसल होता कुछ और है। तो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भी जब भी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, इसकी खूबसूरती से खुद भी लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपने दीगर जो जानने वाले हैं उनको भी इसी तरह से बताएं ताकि पाकिस्तान का जो हम एक बेहतर इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम पुरअमन कौम हैं और हम इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि इस तरह के वाक़यात को आइंदा रोकने के लिए कोशिशें भी करते नज़र आते हैं।